حضرات، حضور سلمان ملت کی موجودگی میں انہی کے زیر سایہ آپ حضرات خطاب نایاب سماعت فرما رہے تھے. بہت پرنور منظر تھا. اب خود ہی نورانی کیفیت کے ساتھ حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خیر مقدم کے لیے کوئی تو دیوانہ بڑھے، خیر مقدم کے لیے کوئی تو دیوانہ بڑھے. فصل گل کب سے کھڑی ہے درے گلزار کے پاس. تو اب ارادوں کی جوانی اور جذبوں کے شباب کے ساتھ اور طوفہ بدوش جذبوں کے ساتھ حضرت کی زیارت اور خطابت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میں بذات خود تعارف کی منزل میں جب ہوتا ہوں تو حیران رہتا ہوں کہ شادابی گل بوئے وفا کہہ کے پکاروں، شادابی گل بوئے وفا کہہ کے پکاروں، اس جانے گلستان کو میں کیا کہہ کے پکاروں. شبنم کی تراوش کہوں یا نکھت لالا، یا روح چمن جام و صبو کہہ کے پکاروں. حضرت کا پس منظر بھی اتنا حسین ہے کہ ابھی مولانا حضرت مفتی شاہد صاحب قبلہ نے حضرت سعادت یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ تک وہ پس منظر اٹھا کر کے رکھا، اور پیش منظر اتنا حسین ہے کہ بس پھولوں کی زندگی کہیے یا بہاروں کی آبرو کہیے. تو حضور سلمان ملت ابھی تشریف فرما ہیں. آپ خانواد رضا کے گلے سرسبز اور گلے شاداب تو ہیں ہی. خود علمی دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو بہت قریب سے محسوس کیا کہ آپ عالم نکتہ دان، نکتہ گر، نکتہ رس، نکتہ سن، نکتہ شناس، نکتہ نواز، نکتہ بین، نکتہ آفری ہیں کہ خود علم کو آپ پر ناز ہے، تحقیق کو آپ پر ناز ہے. پروردگار عالم نے اس خانوادے میں آپ کو پیدا فرمایا جس خانوادے میں روحوں کی تطہیر، نفسوں کا تزکیہ، ذہنوں کی تنویر، قلوب کا تصفیہ، اعلیٰ اخلاقی کا درس، نظروں کی دقت اور دلوں کی رشاقت و براقت کا عظیم کارنامہ 200 سال سے انجام دیا جاتا رہا ہے. تو آپ اسی شخصیت سے تھوڑی دیر تک خطاب کرنے والے ہیں. ایک ذرا سا اسی پر میں کسی نے کہا تھا کہ ذرا بارش ہونے لگی تو پائچا چڑھانے لگے، اب بجلیاں چمکی تو سہم گئے. ارے کرنے والے نے کہا بڑی اچھی بات کہی، چشمک کرے مجھی سے وہ ایسی کہاں کی ہے؟ چشمک کرے مجھی سے وہ بم پٹاخہ کی بات نہیں. شاعر تو کہتا ہے کہ چشمک کرے مجھی سے وہ ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ زاد میرے آشیاں کی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ آپ تاکنے لگے؟ مسلمان کو یہ سب چیزیں متوجہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے قائد کی طرف ہمہ دل پورے انہماک کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. تب آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کریں. وقت کم ہے ورنہ تعارف کراتا. اب معافی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعرہ تکبیر کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کیفیت تو وہی ہے جو آپ لوگ نمائندہ بن کے پیچھے والوں کا آگے آئے ہیں نا. آگے پیچھے والے لوگوں کی ایک دم ساری محنت آپ ہی لوگ کر رہے ہیں. سب لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور امین شریعہ، زندہ باد. ایک نعرہ اور ہے اس میں، جب کہیں فیضان اعلی حضرت یا فیضان تاج الشریعت یا فیضان امین شریعت تو اس کا جواب دینا چاہیے جاری رہے.
فیضان اعلی حضرت جاری رہے، فیضان حضور مفتی اعظم ہند جاری رہے، فیضان حضور تاج الشریعہ جاری رہے، فیضان حضور امین شریعہ جاری رہے، فیضان حضور سلمان ملت جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ علم و فضل کے اس تاج محل کو ہمیشہ آباد رکھے اور اپنے روزگار سے بچائے۔ اب ہماری امیدوں آرزوؤں کا مرکز نگاہ یہی ہے، پروردگار عالم اس قطب مینار کو سلامت رکھے۔ انوار بھائی ممبر شریف پر جلوہ بار علماء ملت اسلامیہ و جملہ برادران سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے بسارد رقمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ عزیزان گرامی، بہت اچھا آپ سن چکے، اور بالخصوص حضرت علامہ و مولانا خالد علی شمسی صاحب سے آپ بہت محظوظ ہوئے۔ مجھ نالائق کے پاس بہت اچھا سنانے کو تو نہیں، مگر بات یہ ہے کہ زبان ہے، اللہ نے زبان عطا کی ہے، تو میں زیادہ وقت نہ لوں گا، کافی تاخیر ہو چکی ہے، 10-15 منٹ آپ کے لوں گا۔ اور کام کا پیغام کہ دیکھو، آپ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہے، آپ نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے تقوی و طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا حسن و ظاہری حسن و جمال اور باطنی حسن و جمال کے تعلق سے علماء سے بہت کچھ سنا۔ میں عرض کروں کہ آج لوگ بات کرتے ہیں نماز کی، اور ایک مولوی صاحب نماز کی بات کر کے وہ نیاز فاتحہ، درود و سلام اور بزرگوں کے آستانوں پہ حاضری پر حملے کرتے ہیں۔ ارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج زمانے میں سرکار مفتی اعظم جیسا کوئی نمازی ہے؟ کیا جیسی نمازیں حضرت مفتی اعظم نے پڑھی ہیں، کیا آج کوئی ایسی نمازیں پڑھنے والا ہے؟
ارے مفتی اعظم نے تو وہ نماز کہ زندگی کے آخری دن میں الحمدللہ پوری احتیاط کے ساتھ آپ نے وضو بھی فرمایا ہے، جیسے وضو آپ صحت کی حالت میں فرمایا کرتے ایسی ہی پوری احتیاط سے۔ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ اس منظر کو میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت مفتی اعظم نے پوری احتیاط کے ساتھ وضو بھی فرمایا ہے اور نمازیں بھی ادا کی، بیٹھ کر نہیں۔ عرض کیا گیا حضور بیٹھ کر نماز پڑھی، نقاہت بڑی ہوئی ہے، بخار بہت تیز ہے، 92 سال کی عمر ہے، ذرا تصور کرو، مگر اللہ اللہ وہ کیسا سچا نمازی اور کیسا اس کو نماز سے عشق تھا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو جاتے۔ اب حضرت مفتی اعظم نماز پڑھ رہے، میں نے 3 نمازیں آخری دن میں ظہر، عصر اور مغرب میں اپنے والد گرامی حضرت امین شریعت کے ہمراہ حضرت کے ساتھ میں گیا تھا، حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ میں اس دن وہاں تھا۔ تو نمازوں کا بھی ایک معاملہ ہے، علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ کچھ ٹرین جائے نہ رکی رہے، کچھ ہو مال جائے کوئی نقصان ہو مگر نماز کا نقصان نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ جائے، مگر اللہ اللہ ایسا نمازی مگر کبھی نماز پہ نہ اترایا ہے اور کبھی نماز کی آڑ لے کر درود و سلام یا نیاز فاتحہ پر حملہ نہ کیا، کسی مسلمان کو نیاز فاتحہ سے نہیں روکا، کسی مسلمان کو بارگاہ نواز میں جانے سے نہ روکا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شہزادہ حضور امین شریعت زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور امین اپنی شریعت۔ عبادت پہ اپنے تقوی و طہارت پہ کبھی نہ اترائے اور اعتماد کیا، اترائے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ اترائے، ان کی شفاعت پہ اترائے اور پکار دیا، اعلان کر دیا کہ میں تو جاتا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اور میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہیں ہے، میں تو جاتا مجھے سرکار نے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور مفتی اعظم حضور تاجدار اہل سنت زندہ آباد، سلمان ملت زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ چھتیس گڑھ، زندہ آباد، یہ چھتیس گڑھ۔ زندہ آباد، آؤ بارگاہ رضا میں آؤ، امام اہل سنت سے ملاقات کرو، ملفوظات میں واقعہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ بولی جاتی ہے کہ بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے شریعت ہماری بتاتی ہے کہ بے نمازی، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کا چھوڑنا سخت کبیرہ ہے، اللہ کے غضب کو بلانا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، مگر اگر بے نمازی اپنا ایمان سلامت لے گیا ہے، نماز چھوڑنے کی اس کی سزا میں اس کا ایمان سلب نہیں کیا گیا ہے، ایمان سلامت لے گیا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ، تو یاد رکھو جنت کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے ہی لیے، ہم ہی جنت میں، ہم ہی جنتی ہیں، اور انشاءاللہ رسول کی شفاعت سے جنت ہمیں ہی ملے گی۔ پھر یہ بتاؤ کہ جنت ہے کس کے لیے؟
کس کے لیے جنت ہے؟ جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہی جنت ہے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور پھر اعلی حضرت نے ملفوظات میں یہ واقعہ نقل ہے، چھوٹی موٹی مدت تک نہیں، 400 برس تک۔ آج تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ 400 برس بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 400 برس عبادت، اور ایسی نہیں دکھاوے کے لیے آج ہماری نمازوں میں نہ جانے ہماری عبادات میں کتنے نقص ہیں۔ پاکیزہ ستھری عبادت، بے ریا عبادت، 100-200 سال نہیں، 400 برس۔ وہ بندے خدا آبادی کے باہر ایک پہاڑ، ایک ٹاپو میں ایک پہاڑی کے اندر ایک غار تھا۔ اس غار میں وہ اللہ کا بندہ، وہ سچا نمازی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور رب نے انتظام فرما دیا۔ وہ بڑا رحیم و کریم، وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، صاف و شفاف پانی۔ انگور کا ایک درخت نکل آیا، انگور اس میں آ گئے، شیریں عمدہ انگور اس میں پیدا ہوتے، وہ کھاتا، پانی پیتا، اپنی رب کی عبادت۔ اب بتاؤ کہ وہاں نگاہ گناہ کرے گی؟ کون سا منظر دیکھے گی؟ نگاہ گناہ سے محفوظ، ہاتھ گناہ سے محفوظ، کان گناہ سے محفوظ، تمام اعضائے بدن گناہ سے محفوظ۔ اب نہ وہ چغلی کرے گا، نہ چغلی کسی کی سنے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ کوئی دوسرا کام کرے گا، بس وہ رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جب اب اس کے زندگی کے دن پورے ہو گئے، موت کی گھڑی آ گئی، فرشتہ اجل آ گیا۔ اب آپ نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو۔ فرشتے نے پوچھا کیسی مہلت؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اتنا بڑا نمازی تھا کہ ایسا نماز سے اس کو لگاؤ، ایسی محبت کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن اب موت کی گھڑی ہے تو کوئی دوسری خواہش نہیں، کہتے ہیں کہ اتنی مہلت دے دو کہ تازہ وضو کر لوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اور ایک خواہش اور ہے، وہ یہ کہ جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں اس وقت تم میری روح نکال لو۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ یہ رخصت تو تیرے رب نے مجھے تیرے لیے دے کر ہی بھیجا ہے۔ چنانچہ اس نے تازہ وضو کیا، کھڑا ہو گیا، اب پہلی رکعت پوری کی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچا۔ فرشتے نے اپنا کام کیا، اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ اب حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ مولا، وہ بندہ صالح، وہ مرد حق، وہ نمازی اب صبح قیامت تک اسی حالت سجدہ میں رہے گا، اور جب ہم فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اور زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس بندے خدا کو حالت سجدہ میں پاتے ہیں، اور یہ اس کی حالت قیامت تک رہے گی۔ اب قیامت قائم ہوئی، حساب کا دن ہے، بندوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے، میزان عمل قائم ہے۔ اب یہ بندہ حاضر ہوا، غور کیجئے، رب نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، یہ بڑا صاف ستھرا ہے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، اس کو حساب کتاب کی حاجت نہیں ہے، میں اپنی رحمت سے حکم کرتا ہوں کہ اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی،
میرے اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. تو وہ عرض کریں گے مولا اپنی رحمت سے نہیں بلکہ میرے اعمال کی بنیاد پر. میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، میری نماز کی بنیاد پر، میرے سجدوں کی بنیاد پر، رکوع و قیام کی بنیاد پر، میرے روزوں کی بنیاد پر، میرے عمل خیر کی بنیاد پر مجھے جنت عطا کر. اب ارشاد ہوگا، رب غضب فرمائے گا، ارشاد ہوگا کہ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میزان عمل قائم کرو، اور 400 برس میں نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ دی ہے اور دوسری نعمتیں عطا کی، کھانے پینے کو نعمتیں دی، اور نہ جانے کیا کیا دیا، اس لیے کہ اتنا دیا، رب کی اتنی عطائیں ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا. وہ خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. میں نے بہت نعمتیں اسے عطا کی. اب 400 برس میں جو میں نے نعمتیں دی ہوں وہ ایک طرف صرف آنکھ کی ایک نعمت ہے، اس کے پلے میں رکھ دو، اور دوسرے پلے میں اس کے زندگی بھر کے اعمال رکھ دو اور وزن کرنا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آنکھ کا پلہ بھاری ہو جائے، اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے. اب رب غضب فرمائے گا، ارشاد ہوگا اذهبوا بعدلی الی ناری بعدلی، میرے اس بندے کو لے جاؤ میری جہنم میں میرے عدل سے، میرے انصاف سے. تو اب عرض کریں گے نہیں مولا، ذرا سوچو، یہ نمازوں پہ اترانے والے ہیں اور بزرگوں سے دور کرنے والے، نیاز فاتحہ سے روکنے والے، سلام پر پھپتیاں کسنے والے، اور تعمیرات مزار کو اسراف بتانے والے. ماں اللہ، اسراف کون سا مزار بنانا اسراف ہے؟ بتائیے، ڈیٹیل دیجیے. کیا رسول اعظم کا مزار بنانا اسراف؟ ارے وہاں ہیرے جڑو تو کم ہے. غوث اعظم کے آستانے پہ آپ ہیرے لگا دیجیے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اسراف. لیٹرین میں آپ لگائے 50,000 2 لاکھ تو اسراف نہیں. مزار پہ لگایا جائے تو اسراف. نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرو، اللہ کی نافرمانیوں میں برباد کرو تو وہاں اسراف نہیں. جب کار خیر میں خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے. مگر نبی کا فرمان ہماری رہنمائی کر رہا ہے لا اسراف فی الخیر، کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، جتنا چاہو خرچ کرو. مسلک اعلی حضرت غازی چھتیس گڑھ حضور امیر شریعت. تو اب ارشاد ہوگا کہ اذهبوا بعدلی الی ناری بعدلی، لے جاؤ جہنم میں میرے انصاف سے، میرے عدل سے. گھبرا جائیں گے، عرض کریں گے مولا مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کر خواستگار ہوں، مولا مجھے معاف فرما. گڑ گڑائیں گے. اب پھر رحمت کو جوش آئے گا، پھر ارشاد ہوگا اذهبوا بعدلی الی جنتی برحمتی. تو پتہ یہ چلا کوئی اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں، بے شک رسول کی شفاعت ہی سے جنت میں، بے شک حق ہے. ہاں تو یاد رکھو اس کو، اور بزرگوں سے چمٹے رہو، آستانوں پہ حاضری دیتے رہو. انشاءاللہ بے نمازی ہو جاؤ گے، بدکار ہو نیکوکار ہو جاؤ گے، بھوکے ہو پیٹ بھر جائے گا، بیمار ہو شفا پا جاؤ گے. یہ بزرگوں کے بارگاہ سے عطائیں ہوتی ہیں، لٹایا جاتا ہے. اور سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے داتا وہ مدینے کے تاجدار ہیں. خود رب فرما رہا ہے، رب نے اس در کا پتہ دیا کہ جب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں،
ہیں ظالم یہ بولے کوئی، یہ وہاں بھی بکتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی ادنا توہین، کسی نبی کی ادنا توہین کفر ہے۔ یہ تو سلطان الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ تو یہ یہاں سے نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے ان کے غلام بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے آستانے سے بھی بٹ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کے آستانے سے بھی بٹ رہا ہے، حضرت محبوب الہی بھی لٹا رہے ہیں، اور سیدنا اعلیٰ حضرت بھی لٹا رہے ہیں، مفتی اعظم بھی بانٹ رہے ہیں، اور ہم غلام پا رہے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کے نقش قدم کو اپنائیے، اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حضرت امین شریعت کی زندگی کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت امین شریعت نے زندگی بھر سلام پڑھا ہے، کمزوری میں بھی پڑھا ہے، اور محفلوں میں گھنٹوں بیٹھتے تھے، جتنی دیر ذکر ہوتا رہتا تھا بیٹھے رہتے تھے، مصروف ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اتنی جلدی نہ بھول جاؤ، حضرت امین شریعت نے اسی کام کے لیے اپنی زندگی تج دی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا، وہ حسین فضائیں چھوڑی۔ تصور کرو کہ وہاں سے یہاں تک آج بھی ہمیں احساس ہوتا ہے جب سفر کرتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا، مگر ہو گیا۔ یہ رب کا حکم تھا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا حکم تھا، بس چلے آئے۔ تو آج جو پیغام دیا ہے حضرت امین شریعت نے اسے دل سے چمٹائے رکھے، اور انشاءاللہ اس پر گامزن رہیں گے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جو ہے جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ یہ محفل بہت خوشی ہوئی جب آیا، سنا تو بہت کچھ تھا، مگر میں نے پایا کہ پچھلے کئی برسوں سے کے مقابلے میں آج کی محفل بہت کامیاب، بڑی حسین مجمع، کافی اس وقت میں بھی رات کے 3 بجنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ موجود ہیں۔ اگرچہ آپ کے بہت سے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر آپ کی سعادت مندی ہے، یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ایسی محفلیں کرانے والوں کو سلامت رکھے، اس کا اجر عظیم انہیں دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔